بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام رسپیکٹیبل پینل ممبرز نے اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کے اوپر اتنا کچھ بولا ہے کہ اس پینل کے آخری ممبر ہونے کی حیثیت سے اور میرے پاس کم و بیش کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت ہی ایڈوانس لیول تک کی باتیں ہو چکی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دو بنیادی باتیں شیئر کروں جسے ہم فنڈامنٹل کہہ سکتے ہیں. پہلی بات کا آغاز میں ایک چھوٹی سی مثال سے کروں گا کہ کوئی شخص کسائی کی دکان پہ گوشت لینے جاتا ہے اور گوشت لیتے وقت اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ گوشت حلال ہے یا حرام. جواب میں جب وہ شخص کسائی کو پیسے دینے لگتا ہے تو یہی سوال کسائی اس شخص سے پوچھ لیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسلامک فائنانس کی بات کرتے ہیں، بینکنگ تو اس سسٹم کا ایک ٹول ہے. جب ہم اسلامک فائنانس کی بات کرتے ہیں تو اسلامک فائنانس کا جو بنیادی فلسفہ ہے، بیسک پرنسپل ہے، وہ آپ کا مال ہے، رزق ہے، اس کی نیچر ہے. اگر وہ حلال ہے، حلال ذرائع سے کمایا گیا ہے، ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں یہاں پہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ حلال رزق کمانے کے ذرائع کیا ہیں. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اگر ہمارا مال حلال کا ہے، ہمارا کمایا ہوا پیسہ حلال کا ہے، ہمارا رزق حلال کا ہے، تو پھر اگلی بات بعد میں آتی ہے کہ ہم کس فائنینشیل سسٹم کی بات کرتے ہیں. اگر ہمارا پیسہ خدا نخواستہ حلال کا نہیں ہے تو فائنینشیل سسٹم پھر اسلامک ہو یا نان اسلامک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بحیثیت مجموعی اس مزاج کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے کے اوپر تنقید کرنا یا دوسرے پہ انگلی اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے. حالانکہ ہم میں سے ہر شخص سب اپنی اکاؤنٹیبلٹی سب سے بہتر کر سکتا ہے. یعنی میں اپنے بارے میں جان سکتا ہوں کہ میری جیب میں جو رزق موجود ہے وہ حلال ہے یا حرام. جب تک مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہوگا یا میں اس بات کی کوشش نہیں کروں گا کہ میری جیب میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں آنا چاہیے، اس وقت تک میرے لیے کم از کم اسلامک فائنینشیل سسٹم یا اسلامک فائنانس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے سسٹم کا، ہمارے اس نظام کا آغاز جو ہے وہ رزق حلال سے ہوتا ہے. جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو اس کے بعد آگے جا کے بینکنگ کی بات ہے. اب رزق حلال کمانے کے حوالے سے ہمارے جوازات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ہمارا دین ہمیں اس بات کی پوری تعلیم دیتا ہے کہ حلال رزق کس طرح سے کمانا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن چونکہ ہم وہ طریقے اختیار نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر دلیل موجود ہوتی ہے. اس میں سب سے کامن دلیلیں جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جی سب کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا، یا دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. جب ہم اس چیز کو سمجھنے کے تیار نہیں ہیں کہ رزق جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مال جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک نظام ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس مال کی نوعیت کیا ہے، تو پھر اس پورے نظام کو ڈسکس کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یقین کیجئے ایک یونیورسٹی ٹیچر ہونے کی حیثیت سے یہ سوال مجھے تقریباً روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب لوگ مجھ سے آ کر یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی اسلامک فائنینشیل سسٹم یا اسلامک بینکنگ سسٹم یہ کوئی نیا نظام ہے یا اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور جب میں جواب انہیں یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اس سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسک پرنسپل یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے مال کے اوپر نظر دوڑائیے. جب تک آپ کا مال حلال کا نہیں ہوگا، جب تک آپ کا کمایا ہوا پیسہ حلال کا نہیں ہوگا، آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا.
اس جواب سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انڈائریکٹلی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مال حلال کا نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بینک کا نام سنتے بھاگ جاتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ بینک کا تو کام ہی سود کے اوپر کام کرنا ہے۔ اچھا، یہاں لوگوں کو سود جو ہے وہ بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے، یہاں بینکنگ پریکٹسز بڑی جلدی نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہی پیسہ جو انہوں نے اپنے بینک میں لے کے جانا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی نظر دوڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال آپ سب مجھ سے اس بات میں متفق ہوں گے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارا کمایا ہوا مال حلال کا نہیں ہے تو ہم چاہے اسے اسلامک بینک میں لے جائیں یا سودی بینک میں لے جائیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لیے وہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ جس طرح میرے ایک معزز پریزنٹر نے بتایا کہ پاکستان میں 85% کے قریب 85% کے قریب لوگ جو ہیں وہ بینکنگ سروسز میں نہیں آتے، اور اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہی حلال اور حرام کا مسئلہ کہ وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا کمایا ہوا پیسہ جو کہ حلال کا ہے، اگر میں اس کو بینک میں لے جاتا ہوں تو کیا میرا اس پیسے کے اوپر جو میں مزید پیسہ کماؤں گا وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بنیادی وجہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ناواقف ہے بینکنگ پریکٹسز سے، اور اس میں جو بنیادی جو ضرورت ہے وہ اکیڈمیشین ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلباء کے ذریعے ان کو اس طرح کی معلومات پہنچائیں، ان کا تعلیمی نظام اس طرح سے مرتب کریں کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ حلال اور حرام کے فلسفے سے لے کر اسلامک فائنانس کی جو ایڈوانس جتنی بھی جدتیں ہیں وہاں تک ان کو لے کے جایا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانس کو ایک چھوٹے سے ایک سبجیکٹ کے طور کے اوپر پڑھا دیا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام بھی معذرت کے ساتھ ایک خانہ پوری کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس سبجیکٹ کو ایک اکیڈمک ریکوائرمنٹ کے طور کے اوپر پڑھ کے اور اس کو پاس کر کے اسے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ یہی ہے کہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ بچوں کو اسلامک فائنانس کی بیسک فلسفی سے لے کے تو اسلامک فائنانس کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جتنے بھی ان کے ایڈوانس ٹرمینالوجیز ہیں، جتنے بھی ان کے میکنزمز ہیں، وہ تمام سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور ساتھی بھی اس معاملے کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی تمام اکیڈمیا میں، تمام یونیورسٹیز کے ساتھ اور تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے بینکس، جس میں خاص طور پر اسلامک بینکس ہیں، ان کی طرف میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اسلامک فائنانس کے بیسک پرنسپل سے لے کے اور ایڈوانس لیول تک صرف تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کم از کم پڑھا لکھا طبقہ تو اس سسٹم کی تمام جزیات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔